تاریخ کی سب سے بڑی فلسفیانہ بحثوں میں سے ایک میں خوشامدید یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یہ زبردست خیالات کے تصادم کی ایک داستان ہے، جہاں انسانیت کی سب سے گہری سوچیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ تو آئیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس بحث کے دونوں طرف جو لوگ ہیں، ان کے پاس بڑے ٹھوس اور منطقی دلائل ہیں۔ یہ کوئی ذہانت اور جہالت کی جنگ نہیں، بلکہ حقیقت کو دیکھنے کے دو بالکل مختلف، دو بنیادی طریقوں کے بیچ کی ایک کشمکش ہے۔ اس پوری بحث کی بنیاد میں ایک ایسا سوال ہے جو شاید انسانیت نے سب سے پہلے پوچھا ہوگا، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ بڑا سادہ سا لگنے والا سوال کہ آخر یہ کائنات، یہ سب کچھ موجود ہی کیوں ہے، خدا کے وجود کے حق میں دی جانے والی سب سے پرانی اور طاقتور دلیلوں میں سے ایک کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہیں سے ہماری آج کی کھوج شروع ہوتی ہے۔ تو پہلا نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ کائنات خود اپنے اندر ایسے اشارے رکھتی ہے جو کسی بڑی ماورائی طاقت یا خالق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کے تانے بانے میں ہی اسے بنانے والے کے سراغ چھپے ہوئے ہیں۔ تھامس اکینس نے صدیوں پہلے یہ دلیل دی تھی کہ دیکھیے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور اگر ہم ان وجوہات کی زنجیر میں پیچھے اور پیچھے چلتے جائیں تو آخر کار ہمیں ایک ایسی پہلی وجہ پر پہنچنا ہوگا جس کی خود کوئی وجہ نہ ہو، بالکل ایک ایسی ٹرین کی طرح جس کے ہزاروں ڈبے ہوں، لیکن اگر اسے کھینچنے والا کوئی انجن ہی نہ ہو تو وہ چل نہیں سکتی۔ وہ پہلا انجن، وہ پہلی وجہ خدا ہے۔ یہ گھڑی ساز کی مشہور مثال ہے جو ڈیزائن کی دلیل کا مرکز ہے۔ مطلب اگر کوئی پیچیدہ اور بامقصد چیز جیسے ایک گھڑی کہیں پڑی ملے تو فوراً ذہن میں یہی آئے گا کہ اسے کسی نے بنایا ہے۔ اب پہلی کی یہی مثال حیاتیاتی دنیا پر کیسے لاگو ہوتی ہے، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اگر ایک عام سی گھڑی کو بنانے والے کی ضرورت ہے تو پھر انسانی آنکھ جیسی ناقابل یقین حد تک پیچیدہ چیز کو کس کی ضرورت ہوگی؟ اس میں جو مقصدیت نظر آتی ہے وہ ایک ذہین وضاحت کا مطالبہ کرتے لیے محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے رخ کی طرف، جو ایک بہت طاقتور متبادل پیش کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کی وضاحت قدرتی عوامل سے ہی کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے کسی مافوق الفطرت خالق کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ پہلی وجہ والی دلیل کو ایک سیدھا چیلنج ہے۔ رسل کا کہنا تھا کہ شاید کائنات ایک بروٹ فیکٹ ہے، یعنی ایک ایسی بنیادی حقیقت جس کی کوئی بیرونی وضاحت نہیں اور نہ ہی اسے کسی وضاحت کی ضرورت ہے، یہ بس ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ اور پھر آئے چارلز ڈارون۔ ان کے نظریے نے پیلی کی دلیل کا ایک بہت طاقتور فطری جواب دے دیا۔ ارتقاء نے یہ دکھایا کہ ڈیزائن کا جو تاثر ہمیں ملتا ہے وہ کسی ذہین ڈیزائنر کے بغیر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اندھا گھڑی ساز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پیچیدگی بناتا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی انسانی آنکھ جسے ڈیزائن کی دلیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اسی کو ارتقاء کے ثبوت کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی کچھ خامیاں، جیسے اس کی وائرنگ کا الٹا ہونا، ایک ایسے عمل کی نشاندہی کرتی ہیں جو پہلے سے موجود مواد پر کام کرتا ہے، نہ کہ کسی کامل ڈیزائنر کی تخلیق پر۔ اب ہم اس دلیل کی طرف آتے ہیں جسے اکثر ایک قادر مطلق اور رحیم خدا کے وجود کے خلاف سب سے مضبوط اعتراض مانا جاتا ہے، اور وہ ہے اس دنیا میں برائی اور مصیبتوں کا وجود۔ یہاں ایک واضح منطقی تضاد نظر آتا ہے۔ اگر خدا سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ جانتا ہے اور مکمل طور پر اچھا ہے، تو پھر دنیا میں اتنی تکلیف کیوں ہے؟ یہ تینوں باتیں ایک ساتھ سچ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ مسئلہ صرف ایک منطقی پہیلی نہیں ہے، یہ حقیقی اور بہت جذباتی بھی ہے۔ ذرا اس تکلیف کا تصور کریں، جنگل کی آگ میں جلتے ہوئے ایک ہرن کے بچے کی تکلیف، اس سے کون سا بڑا بھلا ہو رہا ہے؟ یہ مصیبت بظاہر کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر موجود ہے، اور اسی کو فلسفی بے مقصد تکلیف کہتے ہیں۔ اس کا ایک کلاسیکی مذہبی جواب آزاد مرضی کا دفاع ہے۔ اس کے مطابق برائی خدا کی طرف سے نہیں بلکہ حقیقی اخلاقی آزادی جیسی ایک عظیم تر اچھائی کا لازمی نتیجہ ہے۔ خدا کٹ پتلیاں نہیں بلکہ آزاد مخلوق چاہتا تھا۔ تو آخر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ بحث اس لیے قتل نہیں ہوتی کہ ثبوتوں کی کمی ہے، بلکہ اس لیے کہ دونوں فریقوں کی بنیادی وجدان، یعنی ان کی بنیادی سمجھ، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے۔ اصل سوال یہ بن جاتا ہے کہ کس چیز کو وضاحت کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک فریق کے لیے کائنات کا وجود ہی سب سے بڑا معمہ ہے۔
آخر کچھ ہونے کے بجائے کچھ بھی کیوں نہیں ہے؟ جبکہ دوسرے فریق کے لیے دنیا میں بے مقصد تکلیف سب سے بڑا معمہ ہے۔ ایک کامل ہستی ایسی دنیا کیوں بنائے گی؟ یہ بحث اس بات پر آ کر رک جاتی ہے کہ حقیقت کا کون سا پہلو زیادہ حیران کن اور وضاحت طلب لگتا ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ جب منطق اور ثبوت ہمیں ایک حد تک ہی لے جا سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے بنیادی ترین احساسات میں سے کس پر یقین کرنے کا انتخاب کرتے ہیں؟ اس کا جواب شاید ہر شخص کے لیے الگ الگ ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم فلسفے کے ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر غور کر رہے ہیں، ایک ایسا سوال جس نے صدیوں سے بڑے بڑے مفکروں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ کیا خدا کے وجود کو منطق سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم مشہور فلسفی ولیم لین کریگ کے دلائل کو دیکھیں گے۔ یہ سوال سننے میں تو بہت سیدھا سا لگتا ہے نا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کا وجود نہ ہو؟ مگر اصل میں یہ چھوٹا سا سوال ایک بہت ہی گہری اور پیچیدہ فلسفیانہ بحث کا دروازہ کھولتا ہے، اور یہی سوال اس پوری دلیل کی بنیاد ہے جسے ہم آج ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیں سیدھا اس بحث کے مرکز میں اترتے ہیں۔ کریگ کا جو سب سے اہم تصور ہے وہ یہ ہے کہ خدا ایک مابعد و طبیعتی طور پر لازمی وجود ہے۔ اب بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیں اس کو تھوڑا آسان بناتے ہیں۔ دیکھیں، اس نظریے کے مطابق خدا کا وجود بس اتفاقاً نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منطقی ضرورت ہے، بالکل ایسے جیسے 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جو بدل نہیں سکتی، اسے کہتے ہیں ایک ضروری یا لازمی سچائی۔ اور یہاں پر بنیادی فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ممکنہ، جیسے ہم انسان، یہ زمین، یہ سیارے، ہم اپنے وجود کے لیے کسی اور چیز پر انحصار کرتے ہیں۔ لیکن ایک لازمی وجود وہ ہے جو اپنے آپ میں قائم ہے، اسے اپنے وجود کے لیے کسی باہر کی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ بنیادی تصور سمجھ لیا ہے، آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نظریے سے خدا کے وجود کے لیے کیا خاص دلائل نکلتے ہیں۔ ویسے تو کریگ نے کافی دلائل دیے ہیں، لیکن آج ہم ان میں سے 2 خاص دلائل پر توجہ مرکوز کریں گے جو سیدھے لازمی وجود کے تصور سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ممکنہ چیزیں ہیں ان کی وجوہات کی ایک زنجیر ہے، اور یہ زنجیر کہیں نہ کہیں تو جا کے ختم ہونی چاہیے، ہے نا؟ یہ ایک ایسے وجود پر ختم ہونی چاہیے جو خود کسی چیز کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اپنے آپ میں لازمی ہو، ورنہ تو ہم بس وجوہات کی ایک نہ ختم ہونے والی لڑی میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ اب آتی ہے دوسری بہت ہی دلچسپ دلیل، یہ اخلاقیات یعنی مورالٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ کریگ کہتے ہیں، ذرا سوچئے، کیا کوئی ایسی دنیا ہو سکتی ہے جہاں چھوٹے بچوں کو صرف مزے کے لیے تکلیف دینا ایک اچھی بات سمجھی جائے؟ نہیں ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اخلاقی سچائیاں ایسی ہیں جو لازمی ہیں، جو ہر حال میں، ہر ممکنہ دنیا میں سچ رہتی ہیں۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، اگر معروضی اخلاقیات موجود ہیں تو اس نقطہ نظر کے مطابق ان کا ماخذ بھی ایک لازمی وجود ہی ہونا چاہیے، یعنی خدا۔ مگر جیسا کہ ہر بڑے فلسفیانہ خیال کے ساتھ ہوتا ہے، ان دلائل پر بھی زبردست تنقید ہوئی ہے، اور اس تنقید کا سب سے مشہور چہرہ ہے ماہر حیاتیات رچرڈ ڈاکنز۔ ڈاکنز ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتے ہیں، ڈیزائنر کو کس نے ڈیزائن کیا؟ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کائنات جیسی پیچیدہ چیز کے پیچھے ایک ڈیزائنر ہے، تو پھر وہ ڈیزائنر تو کائنات سے بھی زیادہ پیچیدہ ہوگا، تو پھر اس ڈیزائنر کو کس نے بنایا؟ اس طرح تو ہم مسئلے کو سلجھانے کے بجائے اور الجھانے۔ اچھا، اس اعتراض کے جواب میں کریگ ایک بہت ہی زبردست مثال دیتے ہیں، اور وہ بھی سائنس کی دنیا سے۔ وہ کہتے ہیں، فرض کریں کہ ماہرین آثار قدیمہ کو زمین سے کچھ تیروں کی نوکیں ملتی ہیں۔ وہ فوراً یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہاں کوئی قبیلہ رہتا تھا جس نے یہ بنائے۔ اب انہیں یہ نتیجہ نکالنے کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ وہ قبیلہ کون تھا یا کہاں سے آیا تھا، انہیں بس اتنا پتا ہے کہ ان نوکوں کا ایک بنانے والا ضرور تھا۔ کریگ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہمیں وضاحت کی بھی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور کریگ کا دوسرا جواب تو اور بھی زیادہ گہرا ہے۔ وہ ڈاکنز کی اس بات کو ہی چیلنج کرتے ہیں کہ ڈیزائنر کو لازمی طور پر پیچیدہ ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا ایک غیر جسمانی ذہن کے طور پر حد درجہ سادہ ہے، سمپل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ذہن کے کوئی حصے یا پارٹس نہیں ہوتے،
جبکہ یہ مادی کائنات تو بے شمار حصوں سے مل کر بنی ہے۔ یہ پوری بحث صرف کتابی یا آسمانی باتیں نہیں ہیں۔ کریگ کے مطابق اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی پر، ہماری جینے کے مطلب پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، وہ دو طرح کی اقدار میں فرق کرتے ہیں۔ ایک ہے معروضی، جو ہم پر منحصر نہیں کرتی، جیسے ظلم کرنا غلط ہے، اور دوسری ہے موضوعی، جو ہماری پسند ناپسند پر ہوتی ہیں، جیسے ونیلا کا ذائقہ چاکلیٹ سے بہتر ہے۔ یہ دونوں بہت الگ چیزیں ہیں۔ تو اس نقطۂ نظر سے اگر خدا نہیں ہے تو انسان بس قدرت کا ایک حادثیاتی نتیجہ ہیں جن کا مقدر فنا ہونا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا کوئی حقیقی مقصد نہیں ہے۔ ہم جو بھی مقصد بناتے ہیں وہ آخر میں ایک وہم ہی ثابت ہوتے ہیں، بھلے ہی ہم انہیں کتنی اہمیت دے دیں۔ اور اس وہم کو سمجھانے کے لیے کریگ ایک بہت طاقتور مثال استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے مقصد بنانا بالکل ایسا ہے جیسے آپ ٹائٹینک جہاز پر ہیں، وہ ڈوب رہا ہے اور آپ اس کی ڈیک پر کرسیاں ٹھیک کر رہے ہیں۔ مطلب آپ کچھ کر تو رہے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انجام تو سب کا ایک ہی ہے، ڈوبنا۔ بالکل اسی طرح یہ منطق اخلاقیات پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر کوئی ماورائی بنیاد نہیں ہے تو پھر اچھائی اور برائی کیا ہے؟ اس نظریے کے مطابق وہ بس سماجی اور حیاتیاتی ارتقاء کے نتیجے ہیں، کوئی حقیقی سچائیاں نہیں۔ تو اس پوری منطق اور دلائل کی دنیا سے گزرتے ہوئے ہم آخر میں ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں عقل کا سفر ذاتی ایمان سے آ ملتا ہے۔ یہاں کریگ دو چیزوں میں فرق کرتے ہیں۔ ایک کہ اپنی ایمان کو دوسروں کے سامنے سچ کیسے دکھایا جائے، اس کے لیے آپ دلائل اور ثبوت کا سہارا لیتے ہیں۔ اور دوسرا کہ اپنے ایمان کو سچ کیسے جانا جائے۔ ان کے مطابق اس کا تعلق ایک ذاتی اندرونی تجربے سے ہے۔ تو اس پورے فریم ورک میں عقل اور ایمان ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ وہ دو الگ الگ اوزار ہیں۔ عقل آپ کو دلائل دیتی ہے اور ذاتی تجربہ آپ کو اس پر یقین اور اطمینان دیتا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہم سب کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ آخر عقل کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور ایمان کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔